بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند معروضات ملت کے ذمہ دار حضرات، بالخصوص متولیان مسجد، متمول، با اثر، دل درد مند رکھنے والوں کی خدمت میں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر غور فرمائیں گے۔ بزرگوں، دوستو، ہم سب کے لیے یہ بہت بڑی ٹریجڈی بلکہ شرمساری کا مقام ہے کہ ہمارے رہبران دین و ملت، علماء، ائمہ و موذنین مستقل عسرت و تنگدستی کا شکار رہیں اور وہ اپنی دینی خدمت کو پورے جوش و جذبے کے ساتھ انجام نہ دے سکیں۔ اپنے فریضے کی ادائیگی میں ان کی معاشی دشواریاں روڑا بنتی رہے، انہیں کسی بھی طرح کی یکسوئی و آسودگی میسر نہ آئے۔ یہ سنگین اور حل طلب مسئلہ جسے ہم برسوں سے محسوس کر رہے ہیں، اس طرح ہے کہ ایک نوجوان اپنی زندگی کے قیمتی 7-8 سال مدرسے میں صدقہ، زکوٰۃ، عطیات کی روٹی کھانے، قال اللہ و قال رسول کے فضا میں قربانی دینے کے بعد جب عملی میدان میں قدم رکھتا ہے تو وہ کس قدر سخت مالی بحران کا شکار ہوتا ہے۔ دوستو، ستم بالائے علم یہ کہ اس لاک ڈاؤن میں متولیان مسجد کی طرف سے امام حضرات کی 2-3 مہینے کی تنخواہیں روک دی گئی۔ دل آزار باتیں کچھ اخبارات سے اور کچھ امام حضرات سے بالمشافہ ملاقات کے بعد معلوم ہوئی۔ سوال یہ کہ ہم کس قدر مردہ ہو چکے ہیں کہ ہم سب مل کر محلے کے ایک امام اور مؤذن کو سنبھال نہیں پاتے۔ افسوس صد افسوس، ہمارے معاشرے کا انٹیلیجنٹ، ذی وقار، تعلیم یافتہ، مالدار سمجھا جانے والا طبقہ بجائے اس کے کہ وہ وارثین انبیاء کی قدر افزائی اور کرم فرمائی کرتا، اکثر اپنی بے التفاتی، عدم تعاون بھرے رویے سے ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے ضمن میں دین اسلام کی تحقیر و تذلیل کا باعث بنتا ہے۔ دوستو، موجودہ حالات میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر محلہ اور بستی کے چنندہ اصحاب خیر، دینی سوجھ بوجھ رکھنے والے احباب اپنے امام و مؤذن کی تنخواہ کا نظم کرتے، ان کے دست و بازو بنتے اور کسی درجے میں بھی انہیں مایوسی، فکر مندی اور ان کے کمزور ہونے کا انہیں احساس نہیں ہونے دیتے۔ شاملی کے حافظ وسیم 6 بچوں کا باپ آخر ایک انسان ہی تو تھا، یقیناً وہ امام تھا، اسے خودکشی جیسا سنگین قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ بجائے اس کے کہ ہم اس پر غور کرتے کہ آئندہ ملت کے کسی فرد اور رہبر پر خدا نخواستہ ایسی خطرناک صورتحال کی نوبت پیش آئے، ہم نے حافظ وسیم پر ذاتی سوال اور تبصرے کی یلغار کر دی۔ بزرگان محترم، ہم سب کو آج بھی یہ تکلیف دہ احساس غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ میرے شہر پونا میں ایک بڑی تعداد ایسے حفاظ و علماء کی ہے جو متولیان مسجد کی بدسلوکی و بے احترامی کا شکار ہو کر آج ایسی راہوں پر گامزن ہے جہاں سے نکلنا اگر ناممکن مسئلہ نہیں تو پیچیدہ ترین ضرور ہے، جو ان کے ساتھ ساتھ ملت کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے۔ دیکھیے، کوئی تعویذ گنڈوں سے انسانیت کے لا علاج بیماریوں کے خاتمے کا دعوے دار ہے، تو کوئی ایجنٹ گیری سے پیسہ بنا رہا ہے، کوئی کسی سیاستداں کا گرگا بنا ملی وفاداریوں کا سودا کر رہا ہے، تو کوئی مولوی چند نادار بچوں کو لے کر رسیدیں چھپوا کر در بدر خاک پسر والی کیفیت سے ٹپری طرز نام کے مدرسے سے اپنی ذاتی دکانیں چمکا رہا ہے۔ الغرض کوئی حلوائی، کوئی درزی، کوئی الیکٹریشین، کوئی باورچی، کوئی بلڈر، کوئی رکشہ چلا رہا ہے تو کوئی پکوڑے تل رہا ہے۔ سوال یہ کہ اس بیش بہا دولت کے استحصال کا ذمہ دار کون؟ کس نے ان کی غیرت و حمیت اور ضمیر نام کی اخلاقی حس کو چند سکوں کے عوض جو اسی تگ و دو کے ارد گرد رقص کرتی ہمیں نظر آتی ہے، چوراہے پر لا کھڑا کیا ہے؟
وہ ملت اور سب سے بڑھ کر اشرف المخلوقات جو جہنم کے کگار پر کھڑی ہے، بطور نجات دہندہ خدا کی گرفت اور غضب سے بچانے کا ہمارے پاس، ہمارے سامنے اور کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ ذرا ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتلائیے، ہم نے آج تک یا آج بھی ایک اسٹینڈرڈ ویل کوالیفائڈ کوالٹی میکر دین و دنیا کے جامع امام اور مؤذن تیار کرنے کی سمت میں کتنی کوششیں روا رکھی ہے؟ اگر ہمارا امام اور مؤذن 4 گھروں کے ڈبے کھائے گا تو مختلف قسم کے آفات و بلیات امت مسلمہ کا مقدر بننا ہی بننا ہے۔ من لا یرحم لا یرحم، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جائے کہ ہمارے امام اور مؤذن حضرات کی یہ دردشا ہو۔